بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس میں محفل میں صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ نجومی حضرات چاند گرہن کے پہلے اور سورج گرہن سے پہلے سال کے شروع میں ہی یا 10 سے 15 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے اس کی افادیت عملیات کے لحاظ سے یا اس کے نقصانات بتا دیتے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اس دوران نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جو نماز کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، صلاۃ مکتوبہ فرض نماز، اس کے بعد صلاۃ الجنائز، صلاۃ العیدین، صلاۃ کسوف اور خسوف وغیرہ کا ذکر ہے۔ کسوف سورج گرہن کو جب سورج کو گرہن لگے تو اس کو کسوف کی نماز کہتے ہیں، عربی زبان فارسی زبان جو بھی ہے۔ ان کا صفاتی شمس، جب سورج اپنی روشنی کیا کر دے، ختم کر دے، اور اسی طرح خسوف خسف سے ہے، چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتین من آیات اللہ تعالی، سورج اور چاند اللہ کی 2 بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ نہ کسی کی وفات پہ نہ کسی کی پیدائش پہ لگتا ہے۔ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی سے ان کے روشن ہونے تک دعا مانگو، استغفار کرو اور صدقہ اور خیرات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو دن کو سورج گرہن اور رات کو چاند گرہن ہوا، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو آپ نے فرمائی نشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ تعالی، اللہ کی نشانیوں میں سے چاند اور سورج 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل دوسرا کو فمخونا، ہم نے مٹا دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، ان کی روشنیاں جب کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو یہ اپنا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ زمین سورج کے سامنے، چاند سورج اور زمین کے سامنے حائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، سائنسی بحث ہے، لیکن جو احادیث اور شرع میں ہمیں ملتا ہے یہی ہے۔ سورج گرہن جب لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تم کو ڈراتا ہے ان نشانیوں سے، اللہ اپنے بندوں کو ان نشانیوں سے ڈراتا ہے، اور جب تم دیکھو تم اس طرح نماز پڑھو، اور یہ نماز پڑھنا سنت ہے صحیح مذہب میں، اور بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ اگر واجب ہو تو پھر پڑھنا بہت ضروری ہے، جس طرح وتر واجب ہے ان کا پڑھنا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر سنت ہے تو ایک آدھ کوئی محلے میں ایک جماعت ہو جائے یا چند آدمی پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی۔ اور مثل جمعہ کے امام اس میں خطبہ بھی دیتا ہے، 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، اور اس کی جو نقصانات ہیں یا اس کی جو افادیت ہیں عاملین کے لحاظ سے، کہ یہ عمل کیا جائے تو یہ ایسا فائدہ دے گا، یہ عمل کیا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ ہر ایک رکعت میں ایک سورت پڑھی جائے، اور قرات کو جتنا لمبا کر سکے اتنا لمبا کرے، جب تک کہ سورج روشن نہیں ہو جاتا اس وقت تک قرات کرتا رہے، یا استغفار کرتا رہے، یا
صدقہ اور خیرات، اللہ سے توبہ رجوع، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ یہ دونوں نمازیں کسوف اور خسوف کی مثل ایک دوسرے کے ہیں۔ جو طریقہ سورج گرہن کی نماز کا وہی طریقہ چاند گرہن کی نماز کا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چاند گرہن جب لگے تو علیحدہ علیحدہ اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن سورج گرہن کو جماعت کے ساتھ، جس طرح جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے نا کھلے کسی میدان میں، یا عید کی نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں، یوں ایسے پڑھے۔ قسطلینی نے ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاند گرہن کی پڑھی ہے، اور اس میں جماعت منقول نہیں ہے۔ فردن فردن، فرادہ فرادہ، اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں۔ بہت سارے ایسے عملیات ہیں، بہت سارے ایسے وظائف ہیں، جس طرح کہ آج کل بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا مسجد میں چند آدمی مل کر سورہ یاسین امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اور مسجد کے چاروں کونوں میں اور ایک درمیان میں 5 آدمی یا 7 آدمی کھڑے کیے جاتے ہیں، اور ہر مبین پہ اذان کہی جاتی ہے، یا بارشیں بہت زیادہ ہوں، طوفان اور سیلاب آنے لگیں، تو پھر بھی یہی طریقہ ہے۔ کوئی بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی وبا، مثل کرونا کے، طاعون کے، وبائی امراض ایسے جب پھیلنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت بھی سورہ یاسین پڑھی جائے، اور مبین پر جب امام صاحب پہنچے تو پیچھے اذانیں دی جائیں، ہر بندہ اونچی آواز سے اذان دے گا۔ اور یہ کرونا کے دوران میں الحمدللہ میں کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، کرم کیا، خود بھی اس سے متاثر ہوا تھا، لیکن باقی گھر والے کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ ایک بات ہے، تو اس لیے جب طوفان آئے، مصیبت آئے، سیلاب آئیں، یا سورج گرہن یا چاند گرہن لگے، تو یہ بہت بڑے طوفان ہیں، یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دے رہا۔ اور اس طرح ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتلائے ہیں، استغفار کا، نماز کا، صدقے اور خیرات بتا کے۔ کہتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں صدقہ کرنا مستحب ہے۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، نہ کسی کے مرنے میں نہ کسی کے پیدا ہونے میں ان کو گہن لگتا ہے۔ جب تم دیکھو تو پروردگار عالم سے دعا کرو، استغفار کرو اور صدقہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو استسقاء کے بارے میں ہوگی۔ استسقاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی طلب کرنا، بارش طلب کرنا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا طریقہ بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں چادر پلٹائی جاتی ہے۔ امام صاحب چادر لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چادر پلٹاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بتلاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ جب بھی یہ ایسا کریں، اور اس میں ایک عمل یہ کیا جاتا ہے کہ حروف صوامت، جن حروف پہ نقطے نہیں ہوتے ان کو صوامت کہتے ہیں، وہ 543 بار 543 ٹائم لکھیں علیحدہ علیحدہ کر کے، یا اس کے مجموعے کو، تو اس کو کسی کالے کپڑے میں باندھ کر کہیں قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ ایک سورج گرہن سے دوسرے سورج گرہن تک، ایک چاند گرہن سے دوسرے سورج چاند گرہن تک اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس دوران میں ہر قسم کے عملیات کیے جاتے ہیں، نفع اور نقصان کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، لیکن عاملین ایسا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان نمازوں کو بھی ان اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔